بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں، اور میرے نئے آنے والے مہمان، ان سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا پروگرام آج کل سعادت حسن منٹو کے افسانوں پہ ہے، اور انتہا سے زیادہ قریب تر، حقائق سے زیادہ قریب تر، اور جو کچھ آج کل ہمارے پاکستان میں ہو رہا تھا پوری دنیا میں۔ جب متحدہ ہندوستان تھا تب بھی ایسے ہی تھا، جب متحدہ ہندوستان نہیں ہے تب بھی ایسا ہے، وہاں بھی ایسا ہے، یہاں بھی ایسا ہے۔ اور جو ایشیائی ممالک ہیں، بالخصوص بنگلہ دیش ہے اور دیگر علاقے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ابھی بھی۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو کچھ توہم پرستی زیادہ ہے۔ بھارت میں تو ہے سو ہے، ان کے یہاں تو مذہب کے اندر ہی یہ چیزیں ہیں، کالی ماتا ہے اور مزید ماتائیں ہیں کہ جن کے سہارے سے وہ لوگ عمل وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بھی پیر فقیری کا کچھ نظام ایسا چلا ہے، اور بالخصوص خواتین سے معذرت کرتے ہوئے کہ وہ زیادہ اس پر اعتقاد رکھتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھے عالم نہیں ہیں یا اچھے عامل نہیں ہیں۔ اور جو اچھے عامل ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں ڈاکٹر کی طرح بلا کے فارغ کر دیتے ہیں، اور جو پھنسانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہر ہفتے ہی تقریباً بلاتے رہیں گے، کبھی دوسرے دن، کبھی تیسرے دن، اور جتنا مال آپ سے کھینچ سکتے ہیں کھینچتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانے میں حقائق کے ساتھ لکھا، وہ ہے حافظ حسن دین۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے یقیناً آپ لوگ محروم نہیں ہونا چاہیں گے، اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، پذیرائی ملے گی پروگرام کو۔ اٹ مینس کہ آپ لوگوں کو پذیرائی ملے گی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ حافظ حسن دین جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، ظفر شاہ کے گھر آیا۔ پٹیالے کا ایک دوست رمضان علی تھا، جس نے ظفر شاہ سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ کس سے تعارف کرایا تھا؟ حافظ حسن دین سے۔ وہ حافظ صاحب سے مل کر بہت متاثر ہوا، گو ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، مگر ظفر شاہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کو ایک نئی بصارت مل گئی ہے۔ ظفر شاہ آنکھوں والا تھا اور وہ نابینا تھا، لیکن بصارت ملی ہے ظفر شاہ کو۔ ظفر شاہ ضعیف الاعتقاد تھا، اس کو پیروں فقیروں سے بڑی عقیدت تھی، لیکن ان پیروں فقیروں سے نہیں تھی کہ جو اللہ کے ولی ہیں، بلکہ جو شعبدے بازی کرنے والے ہیں ان سے۔ جب حافظ حسن دین اس کے پاس آیا تو اس کو اپنے فلیٹ کے نیچے موٹر گیراج میں ٹھہرایا، اور وہ اس موٹر گیراج کو وائٹ ہاؤس کہا کرتا تھا۔ ظفر شاہ سید تھا، مگر اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکمل سید نہیں ہے، چنانچہ اس نے حافظ حسن دین کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ ان کی تکمیل کر دیں، یعنی سید ہونے کی تکمیل کر دیں، مکمل کر دیں اس کو۔ حافظ صاحب نے تھوڑی دیر بعد اپنی بے نور آنکھیں گھما کر اسے جواب دیا، بیٹا تو پورا سید بننا چاہتا ہے تو غوث اعظم جیلانی سے اجازت لینا پڑے گی، تو پھر تو جو ہونا ہوگا آگے چل کے وہ آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ ازراہ کرم اجازت لے لیجئے۔ حافظ صاحب نے پھر اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں کہ ان کے حضور تو فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ ظفر شاہ کو بڑی نا امیدی ہوئی، آپ صاحب کشف ہیں، کوئی مداوع تو ہوگا۔ حافظ صاحب نے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی، ہاں چلا کاٹنا پڑے گا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے اس خادم کے لیے کاٹ لیجئے، سوچوں گا۔ حافظ حسن دین 1 مہینے تک سوچتا رہا،
اس دوران میں ظفر شاہ نے اس کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حافظ صاحب کے لیے صبح اٹھتے ہی 1.5 پاؤ بادام توڑتا۔ یہ پیر صاحب تھے، ان کے مغز نکال کر سردائی تیار کرتا، کہ کنڈے میں گھونٹ کے اور اس کے اندر دودھ اور پانی ملا کے وہ ان کو پلایا کرتا تھا۔ دوپہر کو 1 سیر گوشت بھنوا ان کی خدمت میں پیش کرتا، شام کو بالائی ملی چائے پلاتا، رات کو 1 مرغ مسلم حاضر ہوتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حافظ حسن دین نے ظفر شاہ سے کہا کہ اب مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ظفر شاہ نے پوچھا کیسی آوازیں قبلہ؟ تمہارے متعلق؟ کیا کہتی ہیں؟ تم ایسی باتوں کے متعلق مت پوچھا کرو۔ معافی چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب نے ٹٹول کر مرغ کی ٹانگ اٹھائی اور اسے دانتوں سے کاٹنے لگے اور کاٹتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اصل میں منکر ہو، آزمانا چاہتے ہو تو کسی کنویں پر چلو۔ ظفر شاہ تھرتھرایا، حضور میں آپ کو آزمانا نہیں چاہتا، آپ کا ہر ایک لفظ صداقت سے لبریز ہے۔ حافظ صاحب نے سر کو زور سے جنبش دی، نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں آزماؤ، کھانا کھا لیں تو ہمیں کسی بھی کنویں پر لے چلو۔ وہاں کیا ہوگا قبلہ؟ میرا معمول آواز دے گا۔ معمول کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے بخوبی، ایک عامل ہوتا ہے اور جو اس کی بات ماننے والا ہوتا ہے وہ معمول ہوتا ہے۔ تو عامل صاحب ہیں حافظ صاحب جو ہیں وہ، تو میرا معمول مجھے آواز دے گا، وہ کنواں پانی سے لبالب بھر جائے گا، تمہارے پاؤں گیلے ہو جائیں گے، ڈرو گے تو نہیں؟ ظفر شاہ ڈر گیا۔ حافظ حسن دین جس لہجے میں باتیں کر رہا تھا بڑا پرہیبت تھا، لیکن اس نے خوف پر قابو پا کر حافظ صاحب سے کہا کہ جی نہیں، آپ کی ذات اقدس میرے ساتھ ہوگی تو ڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سارا مرغ ختم ہو گیا تو حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا میرے ہاتھ دھلواؤ اور کسی کنواں پر لے چلو۔ ظفر شاہ نے اس کے ہاتھ دھلوائے، تولیے سے ہاتھ پہنچے اور اسے کنویں پر لے گیا جو شہر سے کافی دور تھا۔ حافظ حسن دین چادر لپیٹ کر کنویں کے منڈیر کے پاس بیٹھ گیا، مگر حافظ صاحب نے چلا کر کہا 5 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، میں پڑھنے والا ہوں، کنویں کا پانی لبالب بھر جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ حافظ صاحب نے کنویں پر آنے سے پہلے ظفر شاہ سے کہا تھا کہ 2 سیر چاول، 1.5 سیر شکر اور پاؤ بھر کالی مرچوں کی ضرورت ہے، جو اس کا معمول کھا جائے گا تب وہ عامل کا کام کرے گا۔ ہے نا مزے کی بات؟ یہ تمام چیزیں حافظ صاحب کی چادر میں بندھی تھیں۔ دیر تک حافظ حسن دین معلوم نہیں کس زبان میں پڑھتا رہا، مگر اس کے معمول کی کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ کنویں کا پانی اوپر چڑھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی موٹر تو لگی بھی نہیں تھی کہ پانی اوپر چڑھ جاتا۔ حافظ حسن دین نے چاول، شکر اور مرچیں کنویں میں پھینک دیں، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ معمول کھا گیا شاید وہ۔ چند لمحات مکمل سکوت طاری رہا، خاموشی قبرستان کی سی۔ اس کے بعد حافظ پر جذب طاری ہو گیا اور اس جذب کی کیفیت میں بلند آواز میں بولا ظفر شاہ کو کراچی لے جاؤ، اس سے 500 روپے لو اور گجرانوالہ میں زمین الاٹ کراؤ۔ ظفر شاہ نے 500 روپے فوراً حافظ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے یہ روپے اپنی جیب میں ڈال کر بڑے جلال سے کہا ظفر شاہ، تو یہ روپے دے کر سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ ظفر شاہ نے سر تاپا عز بن کر کہا نہیں حضور، میں نے تو آپ کے ارشاد کی تعمیل کی ہے۔ حافظ حسن دین کا لہجہ ذرا نرم ہو گیا۔ دیکھو سردیوں کا موسم ہے، ہمیں ایک دھسے کی ضرورت ہے۔ دھسا ایک جوتا نما چیز ہوتی ہے،
پمپی ہوتی ہے جو لیڈیز کی ہوا کرتی تھی پہلے، اس کے بعد یہ پمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دھسا ہے. چلیے ابھی خرید لیتے ہیں. 2 گھوڑے کی بوسکی کی قمیض اور ایک پمپ شو. اس وقت جو بوسکی کا کپڑا آیا کرتا تھا وہ 2 گھوڑے کا کہلایا کرتا تھا، اس کا برانڈ تھا. اور ایک پمپ شو وہی یعنی جوتا. ظفر شاہ نے غلاموں کی طرح کہا حضور آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. حافظ صاحب کے حکم کی تعمیل ہو گئی. 500 روپے کا دھسا، 50 روپے کی قراقلی کی ٹوپی، 20 روپے کا پمپ شو. ظفر خوش تھا کہ اس نے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت کی ہے. حافظ صاحب وائٹ ہاؤس میں سو رہے تھے، اچانک بڑبڑانے کی آواز آئی. ظفر شاہ فرش پر لیٹا تھا، اس کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ چونک کر سننے لگا. حافظ صاحب کہہ رہے تھے حکم ہوا ہے، ابھی ابھی حکم ہوا ہے کہ حافظ حسن دین تم دریائے راوی پر جاؤ اور وہاں چلہ کاٹو، وہاں تم اپنے معمول سے بات کر سکو گے. ظفر شاہ حافظ کو ٹیکسی میں دریائے راوی پر لے گیا. وہاں حافظ 46 گھنٹے معلوم نہیں کیا کچھ پڑھتا رہا. اس کے بعد اس نے ایسی آواز میں جو اس کی اپنی نہیں تھی کہا ظفر شاہ سے 300 روپے اور لو، اپنے بھائی کی آنکھوں کا علاج کراؤ. تم اتنے غافل کیوں ہو؟ اگر تم نے علاج نہ کرایا تو وہ بھی تمہاری طرح اندھا ہو جائے گا. ظفر شاہ نے 300 روپے اور دے دیے اس کو. حافظ حسن دین نے اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں جن میں مسرت کی چمک جھلک رہی تھی اور کہا کہ ڈاک خانے میں میرے 1200 روپے جمع ہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، پہلے 500 اور یہ 300 کل 800 ہوئے، میں تمہیں ادا کر دوں گا. ظفر شاہ بہت متاثر ہوا. جی نہیں، ادائیگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خدمت کرنا تو میرا فرض عین ہے. ظفر شاہ دیر تک حافظ کی خدمت کرتا رہا. اس کے عوض 40 دن کا چلہ کاٹا مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا. ہونا بھی نہیں تھا. کبھی ہجڑوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہیں. ظفر شاہ نے ویسے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ وہ پورا سید بن گیا ہے اور اس کی تطہیر ہو گئی ہے، یعنی مشہوری ہو گئی ہے. مگر بعد میں اس کو مایوسی ہوئی کیونکہ وہ اپنے میں کوئی فرق نہ دیکھتا، اس کی تشفی نہیں ہوتی تھی. اس نے سمجھا کہ شاید اس نے حافظ صاحب کی خدمت پوری طرح ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی امید بڑھ نہیں آتی. چنانچہ اس نے حافظ صاحب کو روزانہ ایک مرغ کھلانا شروع کر دیا اور باداموں کی تعداد بڑھا دی، دودھ کی مقدار بھی زیادہ کر دی. حافظ صاحب کو تو مزے ہی مزے تھے. ایک دن اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ پیر صاحب میرے حال پر کرم فرمائیے، میری مراد کبھی تو پوری ہوگی یا نہیں؟ حافظ حسن دین نے بڑے پیرانہ انداز میں جواب دیا ہوگی بچہ، ضرور ہوگی. ہم اتنے چلے کاٹ چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض ہیں. تم نے ضرور اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا. ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا. حضور میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جو. حافظ صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ نہیں، ضرور کیا ہوگا، ذرا سوچو. ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا. ایک مرتبہ میں نے اپنے والد صاحب کے بٹوے سے 8 آنے چرائے تھے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اور سوچو کبھی کیا تم نے کسی لڑکی کو بری نگاہوں سے دیکھا ہے؟ ظفر شاہ نے ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا ہاں پیر و مرشد، صرف ایک مرتبہ. کون تھی وہ لڑکی؟ جی میرے چچا کی، ظاہر ہے کزن ہوگی، اس کی بیٹی ہوگی. کہاں رہتی ہے؟ جی اسی گھر میں. حافظ صاحب نے حکم دیا بلاؤ اس کو. کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میری منگنی قریب طے ہو چکی ہے. حافظ صاحب نے بڑے پرجلال لہجے میں کہا ظفر شاہ بلاؤ اس کو. تم نے مجھ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہوتی تو مجھے بیکار میں اتنا وقت ضائع نہ کرنا پڑتا. بھائی آپ پہلے پوچھ لیتے، وہ کیوں بتاتا؟ پیر صاحب تو آپ خود تھے. ظفر شاہ شش و پنج میں پڑ گیا. وہ حافظ صاحب کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا اور اپنی ہونے والی منگیتر سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ حافظ صاحب سے ملے. بادل ناخواستہ اوپر گیا. بلقیس بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی. ظفر شاہ کو دیکھ کر وہ ذرا سی سمٹ گئی.
اور کہا کہ آپ آج میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ ظفر شاہ نے دبے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں نا۔ بلقیس نے ناول ایک طرف رکھ دیا۔ ہاں ہاں، میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے حیرت کا اظہار کیا، وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ان کی تو آنکھ ہی نہیں ہے۔ وہ تم سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، ان کی برکت سے ممکن ہے ہم دونوں کا بھلا ہو جائے۔ بلقیس مسکرائی، معلوم نہیں آپ اتنے ضعیف الاعتقاد کیوں ہیں، لیکن چلیے، اندھا ہی تو ہے، اس سے کیا پردہ ہے۔ بلقیس ظفر شاہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گئی، اسی گیراج میں جس کا نام اس نے وائٹ ہاؤس رکھا ہوا تھا۔ حافظ حسن دین بیٹھا ہوا چلغوزے کھا رہا تھا۔ جب اس نے قدموں کی چاپ سنی تو بولا، آ گئے ظفر شاہ؟ ظفر شاہ نے تعظیماً جواب دیا، جی ہاں حضور۔ لڑکی آئی ہے؟ جی ہاں۔ حافظ صاحب نے اپنی بے نور آنکھوں سے بلقیس کو دیکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ بلقیس سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا، اب تمہاری مراد بر آئے گی، ہم اس لڑکی کو وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظفر شاہ بہت خوش ہوا، اس نے فوراً پھل منگوائے اور بلقیس سے کہا، حافظ صاحب معلوم نہیں کتنی دیر لگائیں، ان کی خدمت کرنا نہ بھولنا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ دیکھو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، آج ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم تمہیں بھی خوش کر دیں۔ جاؤ بازار سے 4 تولے نوشادر، 1 تولہ چونا، 10 تولے شنگرف اور 1 مٹی کا کوزہ لے آؤ، جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہی سونا بن جائے گا۔ ظفر شاہ بھاگا بھاگا بازار گیا اور یہ چیزیں لے آیا۔ جب اپنے وائٹ ہاؤس پہنچا تو کیواڑ کھلے تھے، دروازے کھلے تھے اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ بلقیس بی بی بھی نہیں ہے، اور یوں ظفر شاہ مکمل سید بن گئے اور ان کی امیدیں بر آئیں۔ تو دیکھا میرے ویورز، یہ ہمارے ہاں کا عام رواج بن چکا ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قریہ قصبے میں، ہر کوچے میں آپ کو ایسے بیٹھے ہوئے پیر فقیر مل جائیں گے، اور جب میں غفیر ہوگا کہ جو ان کی قدم بوسی کے لیے ان کے پیر بھی دھو کے پی رہا ہوگا، پیر بھی چوم رہا ہوگا، ہاتھ چوم رہے ہوں گے، لیڈیز ان کے سامنے جو ہے وہ بے پردہ بیٹھی ہوں گی، وہ ان کے ہاتھ چوم رہی ہوں گی۔ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، غیر شرعی کاموں کا عروج ہے، اور سادہ لوگ اس طرح تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں، گھروں کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو حافظ صاحب تو بڑے مزے میں تھے، بلقیس کو بھی لے کے چلے گئے، ظفر شاہ بیچارے اکیلے وہ شنگرف لیے بیٹھے رہ گئے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔